اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم بیسیکلی اسٹارٹ کر رہے ہیں میراث۔ ہم میراث کے بارے میں بات کریں گے کہ علم میراث کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے وارثین کے جو وراثت کے اراکین ہوتے ہیں وہ کون کون ہوتے ہیں، اور اس کی ہم ڈیٹیل کیا کہتے ہیں ہم اپنے مختلف ایپیسوڈ کے اندر ہم بات کریں گے۔ تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں ہم سب سے پہلے بات کریں کہ علم میراث ہے کیا۔ تو علم میراث ایسے اصول اور قواعد کا نام ہے جس کے ذریعے سے جو میت ہے وہ ترکہ چھوڑے اور اس میں سے جو ہر وارث کے مال کا حصہ معلوم کیا جا سکے۔ اس علم کو علم میراث کہتے ہیں، اور یہ علم فرائض بھی ہے۔ یعنی اس علم کا جاننا، اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ علم میراث کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے کہ یہ میت کے وارثین اور اس کا ترکہ، کہ میت کے وارث کون ہے اور اس کا ترکہ کون ہے۔ اور اس علم میں ان دو امور سے متعلق بحث ہوتی ہے، یعنی کہ میت کے بارے میں اور وارث کے بارے میں۔ علم میراث کی غرض، علم میراث کی غرض کیا ہے؟ میت کے ترکے میں سے ہر وارث کے حصے کو جاننا۔ علم میراث کی اہمیت کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ کیا کہتے ہیں علم میراث کے بارے میں ہم ڈیٹیل بات کریں، ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ اس علم کی کیا اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں علم فرائض سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب ہے، اور علم میراث کو نصف علم قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اس حدیث کو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، علم فرائض سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ نصف علم ہے، اور جو بھول جاتا ہے، اور سب سے پہلے میری امت سے فرائض کا علم اٹھایا جائے گا۔ تو علم میراث کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وراثت کے ارکان کون کون سے ہوتے ہیں؟ وراثت کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا ہے مورث، یعنی وہ جو شخص جس کا انتقال ہو اور ورثہ کے لیے اس نے مال چھوڑا ہو، اس کو مورث کہتے ہیں۔ دوسرا وارث، یعنی وہ شخص جو مورث کے چھوڑے ہوئے مال کا مستحق ہو۔ اور تیسرا ہے ترکہ، یعنی وہ قابل وراثت مال جو میت نے اپنی ملکیت میں چھوڑا ہو اور غیر کے حق سے خالی ہو، یعنی جو کہ قابل ترکہ کے تھرو، یعنی وراثت کے تھرو کیا کہتے ہیں وہ تقسیم کی جائے گی، وہ ترکہ۔ تو 3 چیزیں کیا کہتے ہوں گی جو وراثت کے ارکان ہیں: مورث، وارث اور ترکہ۔ اور وراثت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ وراثت کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 ہے نسبی قرابت، یعنی رشتہ داری۔ دوسرا نکاح صحیح، اور تیسرا ولا، یعنی عتاق و موالات۔ اس کی ہم کیا کہتے ہیں آگے ڈیٹیل کیا کہتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے۔ وراثت کی شرائط، وراثت کی 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے مورث کا ہونا، دوسرا انتقال مورث کے وقت وارث کا زندہ ہونا، یعنی یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر وارث جو ہے وہ مورث کے انتقال کے وقت زندہ نہ ہو تو اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تیسرا مانع ارث کا نہ ہونا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان تینوں کو الگ الگ، کہ مورث کے مرنے سے کیا مراد ہے۔ تو مورث کے مرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی ملکیت میں موجودہ مال اس شخص کی موت کے بعد ہی مال وراثت میں شمار ہوگا۔ موت سے قبل وہ شخص خود اپنے مال کا مالک و مختار ہے، کسی بھی وارث کا اس میں کوئی حق ثابت نہیں، لہٰذا مورث کی موت سے قبل ورثہ کا حق طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال اپنے ورثہ میں اپنی رضامندی سے تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو وراثت کی جو 3 شرائط تھیں، سب سے پہلے مورث کا تھا، ہم ڈسکس کر لیا ہم نے۔ دوسرا ہے انتقال مورث کے وقت وارث کا زندہ ہونا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص زندہ ہو، اور اس سے پہلے کہ ہم دوسرے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ یعنی وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، تو زندگی میں کیا ہوگا؟
تو مال کی ایک مخصوص مقدار کو اپنے لیے مختص کر لے وہ شخص، بہتر یہ ہے، تاکہ آئندہ کی زندگی میں محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور باقی مال کو اپنے ورثہ میں تقسیم کر سکتا ہے۔ اسے شرعاً ہبہ یعنی تحفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مورث اس مال سے اپنا قبضہ و مالکانہ تصرف مکمل طور پر ختم کر کے ان افراد کے قبضے میں دے دے جنہیں مال تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ ہبہ کے تام ہونے کے لیے اسے قبضہ دینا ضروری ہے۔ لہٰذا قبضہ نہ دیا، زبانی کہہ دیا کہ یہ مکان نے تمہارے نام کر دیا ہے، یا نام بھی کر دیا لیکن کیا کہتے ہیں پریکٹیکلی اس کو پوزیشن نہیں دی، تو پھر یہ جو مال ہے وہ مورث کے مرنے کے بعد باطل قرار پائے گا، اور مارے وراثت میں شامل ہو کر ورثہ کو ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ زندگی میں کیا کہتے ہیں اگر وراثت سے دستبرداری ہو رہی ہے تو بعض ورثہ اپنے مورث کے حیات میں مورث کی موت کے بعد ثابت ہونے والے مال میں سے حق دستبرداری کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ معاف کیا اور ہم اسے نہیں لیں گے۔ تو اس طرح کہنے سے حق معاف نہیں ہوتا، یعنی کہ باپ ہے اور اس کی کیا کہتے ہیں 4 اولاد ہے، ایک نے کہہ دیا کہ جی باپ کی زندگی میں کے اندر کہ جی میں تو نہیں لوں گا، تو یہ کہنے سے کیا کہتے ہیں حق معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ وراثت تو ہوتی ہی مرنے کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگرچہ پہلے لکھ کر دیا بھی جا چکا ہو، کیونکہ مورث سے قبل ورثہ کا جو حق مول مورث میں ثابت ہی نہیں، اسے معاف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی اگر وراثت تو ہوگی مرنے کے بعد، تو جب مرا ہی نہیں بندہ، اس کی وراثت ڈٹرمن نہیں ہے کون کس کو لینی ہے، تو بندہ کیسے معاف کر سکتا ہے پہلے؟ تو اس لیے کیا کہتے ہیں معاف نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کسی دباؤ کے تحت معاف کرایا گیا ہے، بغیر دباؤ کے تحت معاف کرایا گیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں شرعاً کیا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وراثت شرعاً جو ہے جبری حق ہے جسے لینا ہوگا۔ البتہ اس مال کو لینے کے بعد جسے چاہے وہ اس سے تخارج کے ذریعے دستبرداری کر سکتا ہے، یعنی کہ وراثت تقسیم ہو گئی، اس کے بعد کوئی شخص قبضے میں لینے کے بعد اپنا مال دوسرے کو دے سکتا ہے۔ آج اس لیکچر کو کیا کہتے ہیں ہم یہیں تک رکھتے ہیں، جس میں کیا کہتے ہیں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں وراثت کے حوالے سے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اگر زندگی میں بہت امپورٹنٹ چیز دیکھا ہم، ایک تو یہ بات جو امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ جی وراثت کے لیے مورث کا ہونا لازمی ہے، یعنی کوئی شخص مرے گا تو وراثت ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ زندگی میں اگر کوئی شخص وراثت تقسیم کرنا چاہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور تیسرا زندگی میں وراثت سے دستبرداری کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ باقی پھر ہم جو ہے معاملات بہت ہیں، اس کو کیا کہ اپنے اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب یا لائک نہیں کیا، ان سے گزارش کہ وہ ہمارے چینل کو لائک یا سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔